بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 288، آیت نمبر 11 تا 14 سورہ نساء ہے، جس میں مسئلہ میراث کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان کے اندر اجمالی میراث کا ذکر تھا، یہاں یوصیکم اللہ سے ابھی تفصیلی مرد اور عورتوں کے میراث میں جو حصے بنتے ہیں ان کی تفصیل ہے۔ میراث کے جو حصوں کے بارے میں 3 آیتیں ہیں، 2 آیتیں یہ ہے اور ایک آیت سورۃ نساء کے آخر میں ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر یہ مسائل 19 مسائل کل میراث کے ذکر ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میراث جو ہے یا تو وہ اس کا سبب توالد ہے، یا قرابت ہے، اور یا دوستی ہے۔ دوستی کی وجہ سے جو میراث تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کی جو آیت ہے تو وہ تو ابھی منسوخ ہے، صرف 2 وجہ رہ گئے، توالد اور قرابت۔ ولادت پھر عام ہے، والدین کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یہ میراث ہوگی یا اولاد کے۔ تو پہلی آیت کے اندر والدین فوت ہوں یا اولاد فوت ہو، اس کے بارے میں 6 مسائل اس پہلی آیت کے اندر ہیں۔ دوسرا تعلق قرابت کا ہے، پھر قرابت بھی عام ہے، زوجیت کی وجہ سے ہو یا رحم رشتہ داری یعنی اخوت کی وجہ سے ہو۔ تو دوسری آیت میں زوجیت کے متعلق جو ہے وہ 4 مسائل کا ذکر ہے۔ تو پہلی میں 6 اور دوسری میں 4، یہ کل 10 مسئلے ہوئے۔ پھر تزوج کی وجہ سے، یعنی انسان جب شادی کرتا ہے کسی کی وجہ سے تو ایک ماں انسان کی ایک ماں آ جاتی ہے، اور اس ماں سے جو اس کے اولاد پیدا ہو تو ان کو اخیافی کہا جاتا ہے، یعنی اخیافی بھائی جو ماں شریک ہے۔ اس کے اندر 5 مسائل ان کے متعلق ذکر ہے۔ تو پہلی میں 6 جو والدین کے فوت ہو جانے سے، بیوی اور خاون کے جو متعلق تزوج کی وجہ سے ہے وہ 4 مسئلے، اور اخیافی بھائیوں کی وجہ سے جو مسئلے ہیں وہ 5 ہے۔ تو یہ کل 15 مسائل ہو گئے، اور باقی یہ 14 مسائل ہو گئے، 6 اور 4 اور 5 15۔ تو 6 اس کے آخر میں، 4 مسائل سورت کے آخر میں ہیں، جو کہ کل 19 مسائل بنتے ہیں۔ یوصیکم اللہ جو حصے ہیں، یعنی میراث میں جن لوگوں کے حصے مقرر کیے جا رہے ہیں ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، اور اگر ان کو میراث کا حق ملتا ہو لیکن حصے مقرر نہ ہو تو ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ عصبہ معنی مضبوط ہے، معنی یہ بھی میراث میں مضبوط ہے، ان کو مضبوط حصہ ملتا ہے، یہ کسی وقت ختم نہیں ہو سکتے۔ اور جن کے حصے مقرر نہیں ہے یا میراث ان کو نہیں ملتی، قرابت اور رشتہ داری ہے ذوی الفروض کے بعد، تو ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ یوصیکم اللہ، ایصاء کہتے ہیں لغت میں فائدہ پہنچانا کسی کو، تو معنی یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے احکام ذکر کی ہے کہ ورثاء کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ یوصی کا معنی پکا حکم کرنا، وصیت اللہ، اور یہ وصیت انسان موت کے وقت جو کسی کو حکم کرتا ہے اس کو وصیت کرتے ہیں۔ یہاں یوصی بمعنی مضبوط حکم دینے کے ہے، مضبوط حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم کو، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، یعنی فی میراث اولادکم تمہاری اولاد کے میراث کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے یعنی مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ تو 2 بچیوں کا جو حصہ بنتا ہے تو وہ 1 لڑکے کا بنے گا۔ مسئلے کی 2 صورتیں ہوگی کہ 1 لڑکا ہے اور 1 لڑکی ہے، تو میں 3 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے 2 لڑکے کو اور 1 لڑکی کو۔
اور اگر لڑکیاں 2 ہیں تو کل 4 حصے کیے جائیں گے، 4 میں سے 2 لڑکے کو دے دیے جائیں گے اور بقیہ 2 ہے اس میں سے 1 لڑکے کو اور 1 لڑکی کو، یعنی گویا کہ اس آیت کے اندر یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں پہلی انثیین جب کہا کہ 1 لڑکی کو 2 لڑکیوں کا حصہ جو ہے وہ 1 لڑکے کے برابر ہے، تو اس آیت کے استنباط سے یہ حکم معلوم ہو گیا کہ 2 لڑکیوں کا 2 ثلث ہے، کیونکہ 1 لڑکی کو 1 ثلث 1 حصہ ہے، جب اس کے ساتھ دوسری ہوگی تو دوسرا حصہ کو، تو دونوں کو 2 ثلث معلوم ملے گا۔ لیکن یہاں وہم پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہو تو پھر کتنا ہوگا، تو اس کا ذکر ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں یہ لڑکیاں عورتیں فوق اثنتین 2 سے اوپر، یہاں اس لیے لفظ فوق ذکر کیا ہے کہ 2 لڑکیوں کا حکم استنباطاً مثل حظ الانثیین سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن 2 سے اوپر کا جو حکم ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تصریح کی ہے اس کے بارے میں۔ یا بعض نے کہا کہ لفظ فوق جو ہے یہ مقحم ہے، معنی زائد لفظ ہے، معنی 2 یا 2 سے اوپر دونوں اس میں داخل ہے، 2 بھی داخل ہے اور 2 سے اوپر بھی داخل ہے۔ تو اگر یہ لڑکیاں ہوں 2 سے اوپر یا 2 تو فلہن ثلثا ما ترک، ان کے لیے میراث میں 2 ثلث ہیں ما ترکہ جو والد یا والدہ چھوڑتی ہے میراث، ترکہ کی ضمیر والد یا والدہ کی طرف ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر 1 لڑکی ہے تو فلہا النصف، اس کے لیے آدھا ہے، اور آدھا جو بچ جائے گا تو وہ بقیہ ورثاء کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس میت کے ماں باپ کے لیے میت کا ذکر یہاں پر مفہوم سیاق و سباق سے معلوم ہے، کیونکہ میراث میت ہی کے بارے میں ہوتی ہے۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے منہما ان میں سے السُّدُسُ 6واں حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترکا جو کہ میت چھوڑے، لیکن شرط یہ کہ ان کان لہو ولد، اگر اس کے لیے اولاد ہے، اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، اور باقی 4 حصے جو ہے وہ باقی اولاد کو دیے جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کے لیے اولاد نہیں ہے، اور لیکن شرط یہ کہ وہ وارث ہو اور وارث بن جائے ہو اس میت سے ابوا، اس کے ماں باپ۔ یہ وارث ہو ابوا اس لیے ذکر کیا کہ اس میں اسباب حرمان موجود نہ ہو، یعنی قتل ہے، رقیت غلام ہے، اختلاف دین ہے اور اختلاف دار ہے، تو اس لیے کہا وہ وارث ہو کہ یہ وارث بن سکے اس کے ماں باپ اس میت سے، تو فلأمہ، ماں کے لیے الثلث 3واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے لیے بھائی ہیں تو فلأمہ، پھر ماں کے لیے السدس 6واں حصہ۔ گویا کہ بھائیوں کو یہاں حصہ اگرچہ نہیں ملے گا، لیکن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، ثلث سے سدس کی طرف 6واں حصے کی طرف چلے گیا، باقی جو 5 حصے ہیں وہ باپ کے ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ عبارت اصل میں یوں کہ حاضر انصبتو، یہ جو حصے ہیں یہ من بعد وصیت، یعنی من بعد تنفیذ وصیت، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد ہے، یوصی کی یہ میت نے جو وصیت کی ہے بہا اس اپنے مال کے بارے میں، او دین مانا او ادا دین، یا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اصل میں سب سے پہلا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت نافذ کی جائے گی، اور پھر ورثاء کا مال تقسیم کیا جائے گا، لیکن یہاں پر وصیت کو مقدم کیا ہے دین کے اوپر، حالانکہ دین کا ادا کرنا واجب اور فرض ہے، اور وصیت کا نافذ کرنا، وصیت جو ہے یہ تو مستحب ہے، لیکن وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی میت یا کوئی آدمی مر جاتا ہے اور وصیت کرتا ہے تو ورثاء کیونکہ وہ موصی لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ اکثر طور پر اجنبی اور عام آدمی ہوتا ہے، تو لوگوں کی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی اجنبی کی طرف کہ اس کو اپنا مال کیسا دیں، اس لیے وصیت کو پہلے ذکر کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی اہم چیز ہے، اس کو کم نہ سمجھا جائے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، یہاں سے حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وصیت جو اللہ نے حصے مقرر کی ہے اس میں حکمت کیا ہے، تو کہتے ہیں آباؤکم، یہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب، کہ تم ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفعاً فائدہ دینے میں، اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے جو اللہ نے حصے مقرر کیے یہ بالکل ان کا حق ہے اور بالکل مستحق ہے اس حصے کے، یعنی یہ اللہ کا حکم جو ہے نا وضع کے خلاف نہیں، وضع کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی کے لیے
کم ہے اور بیٹے کے لیے زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے یا تو وہ بیٹی ہوگی تو اس کی باپ کے ذمہ میں ہے، یا یہ ہے کہ وہ بیوی ہوگی تو خاوند کے ذمہ میں ہے، یا وہ ماں ہوگی باپ تو پھر وہ اولاد اس کی نگرانی کرے گا، جبکہ یعنی اس کو کمائی اور اس پر خرچہ کا اتنا بوجھ نہیں ہے جتنا کہ لڑکے کے اوپر مرد کے اوپر بوجھ ہے، اس لیے اس کا حصہ ڈبل کیا ہے۔ فریضۃ من اللہ، مان اللہ نے مقرر کرنا اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ہر ایک کا حصہ، حکیما اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے، جیسے کہ ابھی قریب میں لڑکی اور لڑکے کی حصے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہوگا اس مال کا، یعنی یہ دوسری صورت میں ہے کہ خاون اور بیوی میں سے کوئی مر جائے، تو بیوی مر جائے تو خاون اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اولاد نہیں ہے تو خاون کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو خاون کو ربع چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے مانا ایھا الزوجات، خاون کا ذکر ہے، تمہارے لیے یہ قرابت للتزوج کی وجہ سے، نصف ہے ما اس مال کا ترکہ کہ چھوڑ دے، ازواجکم مانا زوجاتکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے تو نصف خاون کو ہوگا، باقی اس کے جو اصحاب ہے ان کو ملے گا۔ فإن کان لہن ولد، اگر ان عورتوں کے لیے بیویوں کے لیے اولاد ہے تو فلکم تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ مما اس مال سے ترکنا جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت نافذ کرنے کے بعد، یوسینا بہا کہ وہ عورتیں وصیت کرے گی اس مال کے بارے میں، او دین ادائے دین کے بعد۔ ولہن، اور بیویوں کا حصہ کیا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو وہ چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہے تو وہ آٹھواں حصہ ہے۔ ولہن، عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ مما اس مال سے ترک تم کہ تم چھوڑتے ہو اے خاونو، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے لیے اولاد نہیں ہے۔ فإن کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے تو فلہن الثمن، تو بیوی کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما اس مال سے ترک تم جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت کے نافذ کرنے کے بعد، توصون بہا او دین، جس وصیت کو تم کرتے ہو ان مال کے بارے میں، یا اور او دین مانا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، یہ وہ ماں، وہ عورت جو باہر سے نکاح میں آ جائے اور اس کے پہلے سے بیٹے ہوں اور یہ دوسرے سے بھی ہو، ماں شریک جس کو کہتے ہیں، تو ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر آدمی ہے ایسا آدمی، یورث کے معنی اس سے میراث لی جائے، وہ جس آدمی سے میراث لی جائے وہ میت جو ہے نا کلالتن کلالہ ہو، کلالہ کا مطلب یہ کہ لا ولد ولا والد لہ، اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کی والد بھی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کے بیٹے نہیں ہیں اور صرف بیٹی ہیں، اس کو بھی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے، جس کو یہ او امراتن، یہ مرد ہے، یا او امراتن عورت ہے، تو رسو منہا اس سے میراث لی جاتی ہے اور وہ مر رہی ہے۔ ولہ اخن، اس کلالہ مرد کے لیے اخن ایک بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، یا اس کلالہ عورت کے لیے ولہا پھر ہوگا، اس کے لیے اخن ایک بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، تو فلکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے بہن اور بھائی کے لیے السدس چھٹا حصہ۔ یہاں پر چھٹا حصہ ان دونوں کا برابر کیوں ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون یہاں نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میراث ملنے کی جو سبب اور وجہ ہے وہ ایک ہے، وہ ہے اس کی ماں میں شریک ہونا، تو چونکہ وجہ میراث ایک ہے اس لیے حصے بھی برابر ہے۔ فإن كانوا اکثر من ذلك، اگر یہ سے زیادہ ہیں ایک سے، اور فہم شرکاء، تو یہ برابر کے شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے میں، تیسرا ان کے تین حصے، تیسرا جو ثلث ہوگا وہ ان سب کے درمیان میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیت نافذ کرنے کے بعد، یوصی بہا جو وصیت کی جائے گی اس مال کے بارے میں، او دین یا ادائے قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ غیر مضارن، یہ مفعول بھی ہے، خبر ہے کونو مقدر کی معنی، کونو ہو جاؤ تم، غیر مضارن نہ نقصان دینے والے، ورثاء کے حصوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کو نقصان نہ دے دو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پکا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا ہے، حلیم کہ ہر ایک کا حصہ جانتا ہے جو حصہ اللہ نے مقرر کیے، حلیم جو حصہ نہیں دیتا تو اللہ ان کو سزا نہیں دیتا کیونکہ اللہ صبرناک ہے، تو سزا بعد میں دے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ ما قبل کے جو احکام ہے، ان احکام کی تاکید کے لیے
بشارت بھی ہے اور تخفیف بھی ہے کہ جو اللہ ان میراث کے حصوں کو مانتا ہے تو ان کے لیے بشارت ہے، جو نہیں مانتا تو ان کے لیے اور عمل نہیں کرتا ان کے لیے تخفیف ہے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہیں جو اللہ نے باندھی ہوئی ہے۔ ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول و اللہ کے رسول کی، لفظ رسول کے اندر اشارہ اس بات کی طرف رسول کے اندر کہ میراث کے احکام کی تشریح حدیث میں بھی ہے، اس لیے وہ رسول کی طرف یہ لفظ ذکر کیا۔ یدخل، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات، ان جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو انسان آدمی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ یتعدی حدودہ، اور تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، تو یدخل نارا، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فی، ہمیشہ اس میں ہوگا، ولو عذاب مہین، اس کے لیے عذاب ہوگا مہین، رسوا کرنے والا۔ عصیان یہاں پر بسبب انکار کا ہے، یعنی نافرمانی کرتا منا اس حصوں کا انکار کرتا ہے تو کفر ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ یتعدی حدودہ، اس کے بعد ذکر کیا ہے، نافرمانی کرتا اللہ اور اللہ کے رسول کی، یعنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، جو میراث میں حصہ اس کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ تو چونکہ توہین کرنا یا نافرمانی کرنا بسبب انکار کا یہ کفر ہے، اس لیے آیت میں یہ سزا ذکر کی ہے کہ یدخل نارا خالدا فیہا وله عذاب مہین۔ نفس سے یہ معنی نہیں کہ میراث دیتا نہیں ہے، لیتا نہیں ہے اور انکار نہیں کر رہا تو پھر تو یہ مومن ہوگا اور مومن کے لیے سزا نہیں ہے جہنم کی ہمیشہ، معتزلہ کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں عصیان سے مراد بسبب انکار کا ہے، اور یہ تعدی سے مراد یہ ہے کہ ان احکام کی جو میراث کے حصے ان کی توہین کرتا ہے، اور توہین یہ کفر ہے اور انکار بھی کفر ہے۔